بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن یہ آزاد نہیں ہوا۔ جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے، ان کو بہت پیسہ ملا۔ بجٹ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں، اس بجٹ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں۔ ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے 14 اگست 1947 کو بنا، لیکن یہ آزاد نہیں ہوا۔ اور آزادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان، ایک ملک اور ایک وطن کی آزادی معاشی ہوتی ہے۔ جب تک آپ معاشی طور پہ آزاد نہ ہو تو کوئی انسان آزادی کا مزہ لے نہیں سکتا۔ اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان، اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کی غلامی کرنی ہے، اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ، فطری طور پہ، ہر قسم سے امریکہ کے تلے بیٹھ گئے۔ پھر ضیاء صاحب کا دور آتا ہے، کل بھی بات ہوئی، مرد مجاہد۔ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو بار بار کاٹنے کی کوشش کی گئی تھی باہر سے، اور وہ بھی استحقاق ہے سینٹ کے فلور پہ کوئی سینیٹر تقریر کرے اور کوئی الفاظ ہدف بھی نہ ہو، اور پھر بھی اس کو قوم کے سامنے ہدف کر دیے جائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے یہ باتیں بھی یہ لوگ سننے کو تیار ہیں، لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ضیاء صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا، اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے، ٹریننگ کیمپس بنائے، اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا۔ پاکستان کو نہیں ملا، لیکن جو پاکستان کے کرتا دھرتا ہے اور پاکستان کی ترجیحات اس بجٹ سے بھی واضح ہے، ان کو بہت پیسہ ملا۔ ان پیسوں کے مزے میں، یا ان پیسوں کے لیے ہماری اجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو، بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا۔ اور تب سے ہی پاکستان کی اکانومی، میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار اکانومی ہے۔ یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے، پیسہ آئے گا، ڈالر ہی ڈالر ہوں گے، اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری اکانومی بیٹھے گی، کیونکہ ہم پچھلے 60-70 سالوں سے اپنی اکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں، اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا 9/11 ہوا،
اور 9/11 کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے، اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں، تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ، اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرایا جنگ لڑ کے، پرائے ملک میں گھس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی اکانومی کو چلانے کی کوشش کی، اور بدقسمتی سے آج تک وہی حالات ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں منسٹر صاحب، کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اور میں خدا حاضر ناظر ہے، میں کسی کے ذات پہ تنقید نہیں کر رہا، کیونکہ میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے، اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے۔ یہ بجٹ، اس بجٹ کی عکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہی بجٹ نہیں بنایا۔ یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے۔ اس بجٹ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف، اور اس بجٹ کی صرف نہیں، یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے آئی ایم ایف کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسی طرح اس بجٹ سے بھی قومی نمائندگی کی عکاسی نہیں ہو رہی، قوم کو ریلیف نہیں ہے، قوم کے لیے کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادہ عکاسی کر رہا ہے آئی ایم ایف کا۔ تو جب آئی ایم ایف کے مرضی سے بجٹ بنے گا، بدقسمتی سے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہماری ترجیحات آج بھی واضح ہے۔ قرضدار ملک، قرضوں میں ڈوبا ہوا ملک، جو مزید قرضوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور ہم اپنا بجٹ بھی قرضوں کے پیسے سے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہمارا کتنے ہزار ارب لیپس آ رہا ہے۔ ایجوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا، ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پہ صحت کی فیسلٹیز دینے سے منکر ہیں۔ باقی عوام کے لیے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنک کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی عکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لیے بنا ہے، اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے، وہ ڈائریکٹ عکاسی کرتا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے، ان حالات میں، جن حالات میں ہم نے فریش نوکریاں دینے سے انکار کر دیا، جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں، ان حالات میں کون اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے کہ 17.6% انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ میں آیا ہے؟ ہمیں شرم کرنا چاہیے۔